أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سامعین محترم، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، ان لوگوں سے یہ کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی شرط یہ ہے کہ یہ میرے رسول کی اتباع کریں۔ جب رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں دو بڑے انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ، یحببکم اللہ، چلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، شرط کو پورا کیا، اب اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ظاہر ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جس سے اللہ نے محبت کی تو وہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ اور میں جتنی بھی احتیاط کریں، جتنے بھی واجب پابند بنیں، محرمات سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، خطا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اللہ سے محبت چاہتا ہے وہ میرے رسول کی اتباع کرے، جب شرط کو پورا کرے گا میں فقط اس سے محبت نہیں کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم، بلکہ محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ اگر آپ غور فرمائیں، عموماً جب بھی انسان کسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو دو طرح کی اس کی آرزویں ہوتی ہیں۔ مجلس میں آئے، دو طرح کی آرزویں، نیاز تقسیم کی، دو طرح کی آرزویں، نماز پڑھ رہے ہیں، دو طرح کی آرزویں۔ کون سی بھلا؟ ایک آرزو یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، دوسری آرزو یہ ہوتی ہے یہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، جہاں بھی جا رہے ہیں ارادہ دل میں کیا ہے؟ یہ ارادہ لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ اجر دے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پتہ ہے یہ جہان یہ فانی ہے،
اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھا، اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو قبر کی مٹی میں اتار چکے ہو، اور پتہ ہے کہ مجھے اپنا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ اس دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ بے حیثیت مسلمان مجھے اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا زاد راہ بھی اکٹھا کرنا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ غور کریں کون سی چیز ہے جو باعث بنی کہ مختلف عبادات میں مشغول ہو گئے، تو جواب یہی ہوگا، ایک اس لیے وہ راضی ہو جائے اور جزا عطا فرمائے، دوسرا اس لیے جو نافرمانیاں کر چکے ہیں وہ معاف کر دے۔ یہی مقصد ہے نا۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تمہیں میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مثلا ایک بندہ مجلس میں تو آئے، اتباع رسول نہ کرے۔ غور فرمانا، اتباع رسول کا پتہ کیا مطلب ہے؟ جو حضرات یکم محرم سے تشریف فرما ہے، اتباع رسول کی تشریح خود قرآن نے کی ہے، کیونکہ بعض آیتیں بعض آیتوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ اور میں نے گزشتہ مجالس میں ایک مجلس میں اسی آیت کی وضاحت ایک اور آیت سے کی کہ اتباع رسول کا کیا مطلب ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں ذرا غور فرمانا، اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا وہ دو چار باتیں نہیں تھی، اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ سینکڑوں باتیں ہیں، اور جن سے منع فرمایا وہ بھی دو چار باتیں نہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی سینکڑوں ہیں۔ اس کا مطلب اتباع رسول کیا ہے کہ تمہیں اللہ کا رسول 100 حکم اللہ کا پہنچائے تو 100 کے 100 کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ 100 چیزوں سے منع فرمائے تو 100 کی 100 چیزوں سے رکنے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اگر کچھ کو بندہ لے اور کچھ کو چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے اس کی سمجھ میں یہ آیت آئی ہی نہیں ہے۔ کیوں بولا؟ آیت کہہ رہی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روکے اس سے کیا کرو؟ اس سے رک جاؤ۔ اس لیے جہاں مجلس میں آنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا السنت و سنتان، میری سنتیں دو طرح کی ہیں، سنت فی فریضۃ، ایک میری سنت وہ ہے جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فریضے کو اور آسان کہوں یعنی واجب ہے۔ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، دوسری میری سنت وہ ہے جو فرض کی حیثیت نہیں ہے، ان میں ایک جو ہے وہ ہے فرض اور دوسری ہے نوافل میں سے، یعنی وہ فرض نہیں۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ 2 رکعت کیا سمجھتے ہو؟ فرض۔ دوسری 2 رکعت کو کیا سمجھتے ہو؟ نوافل۔ یہ فرض بھی کس نے پڑھ کے دکھائی؟ نبی پاک نے۔ نوافل بھی کس نے پڑھ کے دکھائی؟ نبی پاک نے۔ تو نبی فرما رہے ہیں میری سنتیں 2 طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی ہیں؟ 2 طرح۔ سنت فی فریضۃ،
ایک میری سنت وہ ہے جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا وہ جو فریضے کی حیثیت رکھتی ہے اس کی تعریف اللہ کے نبی نے کیا کی؟ فرمایا وَالْأَخْذُ بِهَا بَعْدِي هُدًى، میری سنت فریضہ کو جو لے لے گا وہ صاحب ہدایت کہلائے گا۔ اور فرمانا میری سنت فریضہ کو جو اپنا لے گا اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ صاحب ہدایت ہے۔ فرمایا وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ، جو میری سنت فریضہ کو چھوڑ دے گا وہ صاحب ہدایت نہیں ہوگا، وہ گمراہی پر ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ سنت فریضہ کو جو اپنا لے تو وہ کس پر ہے؟ ہدایت پر۔ اور سنت فریضہ کو جو چھوڑ دے وہ کس پر ہے؟ گمراہی پر۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، وہ میری سنت جو فریضہ نہیں ہے، کہا وَالْأَخْذُ بِهَا بَعْدِي فَضِيلَةٌ، جو اسے اپنا لے گا وہ صاحب فضیلت بن جائے گا۔ وہ جو فرمانا وہ کیا بن جائے گا؟ صاحب فضیلت۔ وَتَرْكُهَا غَيْرُ خَطِيَّةٍ، اور میری سنت غیر فریضہ کو اگر ترک کرے گا گناہگار بھی نہیں کہلائے گا۔ مشکل تو نہیں ہوگی بات؟ اگر کوئی 2 رکعت نماز صبح نوافل بھی پڑھے اور 2 رکعت نماز فرض بھی پڑھے تو اس نے پیغمبر کی دونوں سنتوں کو زندہ رکھا، سنت فریضہ کو بھی زندہ رکھا اور سنت غیر فریضہ کو بھی زندہ رکھا۔ سنت فریضہ کو زندہ رکھ کے بتا دیا نبی کی زبانی اب میں ہدایت پر ہوں، اور سنت غیر فریضہ کو ادا کر کے نبی کی زبانی بتا دیا کہ اب میں صاحب فضیلت بھی بن چکا ہوں۔ اور فرمائیے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے، سنتیں کتنی طرح کی ہیں جی؟ کون کون سی بھلا؟ ایک سنت فریضہ۔ آپ مولا امام حسین کے ذاکر بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ بھی تھوڑا پڑھیں تاکہ آج ملائکہ لکھیں کہ ذکر کرنے میں فقط وہ نہیں مشغول تھا جو منبر پہ تھا، سننے والے بھی ذکر کر رہے تھے۔ میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ سنتیں کتنی طرح کی ہیں؟ 2۔ ایک سنت کون سی ہے؟ سنت فریضہ۔ دوسری سنت کون سی ہے؟ غیر فریضہ۔ یہ جو اللہ کے نبی نے 2 سنتیں بتائی نا، اچھا سنت غیر فریضہ کی تعریف کیا کی؟ کہا اگر اپنا لوگے تو صاحب فضیلت بنو گے، اگر چھوڑ دو گے تو گناہگار بھی نہیں ہوگے۔ جملہ عرض کرتا ہوں، چھوڑنے سے گناہگار تو نہیں بنو گے لیکن وہ فضیلت بھی نہیں ملے گی جو ادا کرنے سے ملنی تھی۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بیٹھے ہو مجلس میں، سوال یہ ہے یہ پیغمبر کی کون سی سنت ہے؟ یہ جو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، یہ آیا سنت فریضہ تھی یہ سنت غیر فریضہ ہے؟ یہ کون سی سنت ہے جی؟ غیر فریضہ۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول کبھی اپنی اہل بیت کے ساتھ اور ذکر مولا حسین کا، سنتے رہتے یا نہیں سنتے رہتے؟ کبھی اصحاب میں بیٹھے اور ذکر کس کا؟ مولا حسین کا۔ دیکھیے نا، جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے ادھر سے امام حسین آئے، آگے اصحاب بیٹھے تھے، مولا حسین کا بچپنا ہے، آپ کا پاؤں آپ کی آواز سے الجھا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہیں میرا نواسہ حسین
گر نہ جائے، جلدی سے اپنے خطبے کو چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، اپنے اصحاب سے گزرتے ہوئے جیسے مسلمان تو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے ویسے نبی نے حسین کو سینے سے لگایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا پیار کر کے بوسہ لے کے نیچے بٹھا دیتے اور پھر خطبے کو جاری رکھتے، لیکن تاریخ بتاتی ہے آپ نے نیچے نہیں بٹھایا، اپنی گود میں لے کے ممبر پہ آ کے بیٹھے۔ اس سے پہلے رب جانے کس موضوع پہ گفتگو تھی، گفتگو تو فرما رہے تھے نا، لیکن یہ معلوم نہیں موضوع کیا تھا، لیکن اب موضوع کوئی اور نہیں تھا، موضوع سرکار کے لیے مولا حسین تھے۔ فرما رہے تھے ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ، لوگوں اسے پہچانو میرا حسین ہے۔ ایک محفل بنی، امام حسین کا ذکر ہوا، یعنی یوں اللہ کے نبی کتنی دفعہ کبھی اہل بیت میں، کبھی اصحاب میں، کبھی ہاشمیوں میں بیٹھے ہیں، مجلس ہے، کبھی مولا کائنات کا ذکر، کبھی مولا حسین کا ذکر، کبھی امام حسن کا ذکر، کبھی اپنی بیٹی کا ذکر، یوں ایک مجلس بنتی تھی۔ اگر قیامت تک اس طرح بیٹھ کے ان کا ذکر ہوتا رہے تو یہ بھی پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ سنت فریضہ نہیں، بات توجہ کرنا، یہ سنت فریضہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ملتان میں میرا ایک اندازہ ہے شاید سینکڑوں جگہ پہ مجالس ہو رہی ہوں، ٹھیک، دل تو آپ کا چاہتا ہے ہر عزا خانے میں جائیں، لیکن کیا آپ ہر عزا خانے میں پہنچ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اور واجب بھی بولیے نا، ہر عزا خانے میں پہنچنا آپ پر واجب ہے نہیں، کوشش تو ہے، دل تو ہے کہ یہ ساری زندگی محبت حسین میں گزر جائے، یہ ساری زندگی ذکر حسین سننے میں گزر جائے۔ دل تو چاہتا ہے نا، آپ کبھی بیمار ہو گئے، گھر والے بیمار ہو گئے، گھر میں مہمان آ گئے، مجبوری بن گئی، ہر جگہ ہر مجلس میں پہنچنا مشکل ہے، اور ہر جگہ پہنچنا بھی واجب نہیں۔ بات کو ذرا سمجھنا، مجلس حسین یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، لیکن سنت فریضہ نہیں، لیکن محبت حسین، محبت علی یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، لیکن سنت فریضہ ہے۔ یوں کہوں گا ہر مجلس میں آنا واجب نہیں، ہر وقت محبت علی میں رہنا واجب ہے۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں؟ مجلس میں آنا یہ کون سی سنت ہے؟ سنت غیر فریضہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو آئیں گے وہ صاحب فضیلت بن جائیں گے، اگر کوئی نہیں بھی آیا گناہگار وہ نہیں، لیکن ہر وقت محبت علی میں رہنا یہ ہے واجب، اور یہ ہے سنت فریضہ۔ اب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں،
थोड़ी देर पहले सुन्नत फरीज़ा की तारीफ़ क्या सुनाई थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया वल अक्स बिहा हुदन व तर्कुहा ज़लालतुन, मेरी सुन्नत फरीज़ा को जो अपनाएगा वो साहिब हिदायत होगा, जो तर्क कर देगा वो गुमराही पे होगा। अब सुन लीजिए, अहले बैत से मोहब्बत ये पैगंबर की सुन्नत फरीज़ा है। दुनिया में जो जो अहले बैत की मोहब्बत लेके फिर रहा है वो हिदायत पे है, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं वो गुमराही पर है। तवज्जो फरमा रहे हैं? कौन है हिदायत पर इस वक्त? जिसके दिल में मोहब्बत है, अहले बैत का नूर है, जिसका दिल खाली है, हाँ उसके लिए भी दरवाज़ा बंद नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? क्यों भला? अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चराग हिदायत है। व सफ़ीनतुन निजा, व सफ़ीनतुन निजा, और कश्ती निजात है। मेरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा हम सारे ही कश्ती निजात है, सारे, लेकिन मेरे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज है। बात को समझिए, हम सारे के सारे क्या हैं? कश्ती निजात, लेकिन जो मेरे जद की कश्ती है ना वो सबसे क्या है? तेज है। अब ज़रा गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी ने ये कश्ती निजात का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया? किसी हदीस में मिलता है मेरी अहले बैत सफ़ीना नूह की मानिद है। किस लिए इस्तेमाल किया? ज़रा गौर करें। अमूमन कश्ती पे इंसान कब सवार होता है? जब पानी में हो कश्ती। आप किनारे पे खड़े हो ना, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप इधर चले जाएं, 200 फुट उधर घूम फिर के आ जाएं, 400 फुट इधर घूम फिर के आ जाएं, कभी आगे चले जाएं, कभी पीछे चले जाएं, ऐसे ही है ना। लेकिन जब कश्ती में बैठ जाओगे, कश्ती दरिया की मौजों पे लहर रही होगी, चल रही होगी, मुझे वहाँ ज़रा कश्ती से चल के दिखा। वहाँ घूम सकते हो, कभी उधर और कभी उधर नहीं। कश्ती निजात अहले बैत को क्यों कहा गया? इसलिए इस कश्ती पे सवार होने के बाद याद रखना, अपनी मर्जियां न करना, मर्जी हुसैन पे चलना। अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, जब तक इस कश्ती का सवार नहीं था मर्जियों का मालिक था। जब कश्ती पे सवार हो गया अब तुझे पूछना पड़ेगा मौला हुसैन मेरी निजात किस तरह हो। मौला हुसैन बताएंगे हराम के करीब न जाना, हलाल इस्तेमाल करना। मौला हुसैन बताएंगे मेरी कश्ती पे सवार हो गया है ना, तो हम चाहते हैं तो अल्लाह का मुती बन जा, जिस तरह खुदा चाहे तो वैसे क्या है ज़िंदगी गुजार। इसलिए याद रखिए, जो मौला हुसैन की कश्ती का सवार होता है उसकी अपनी मर्जियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर किसकी मर्ज़ी होगी? मौला हुसैन की मर्ज़ी होगी, जिस तरह मेरे मौला हुसैन चाहेंगे। अच्छा, ये जो मोहब्बत कर रहे हैं ना मौला हुसैन से, ये मोहब्बत क्या किसी का अपना हुनर है या किसी का कमाल है? मसलन कोई ये कहे कि मैं जो अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ ये मेरा अपना हुनर है, ये मेरा अपना कमाल है। मेरे पांचवें इमाम ने फरमाया
اللہم صلی علی محمد انی لعلم ان هذا الحب الذي تحبون ليس بشيء صنعتموه ولكن اللہ صنعوه۔ پانچویں امام فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جو ہماری محبت کا نور ہے اسے اپنا ہنر اور کمال نہ سمجھنا، یہ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا۔ تو پھر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے اس میں یہ جملے ہیں، کسی بھی معصوم کی زیارت پہ جاؤ نا تو امام فرماتے ہیں وہاں جا کے یہ جملے کہو، ایک بڑی زیارت ہے اس میں سے ایک دو جملے بیان کر رہا ہوں۔ وہاں امام کی زیارت گاہ پہ پہنچ کے کہو مولا یہ جو آپ کی ولایت اور آپ کی محبت ہے نا طیباً لخلقنا، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے میری خلقت پاکیزہ ہو چکی ہے۔ اور فرمانا طیباً لخلقنا وکفارۃ لذنوبنا، یاد رکھنا خلقت تب پاکیزہ کہلائے گی جب دل میں نور ولایت علی ہوگا، محبت علی کا نور ہوگا، اور یہ محبت باعث بنے گی کہ محبت کرنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو جو چاہتا ہوں ان روایتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ اب دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ اب تم گناہ کرتے رہو، نہیں، گناہ کا دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، گناہ کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی گئی، مسلسل یہی کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، لیکن بالفرض گناہ ہو جائے تو کیا مایوس ہو جائیں؟ نہیں، اگر گناہ ہو گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کر۔ اللہ کے نبی میدان غدیر میں فرما رہے تھے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان لے آؤ۔ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اللہ گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ گویا جب ایمان لے آئیں گے تو یہ فائدہ کیا ہوگا، اس سے گناہ کیا ہو جائیں گے، بخشے جائیں گے۔ اچھا یہ جو محبت کرنی ہے اہل بیت سے یہ کس لیے کرنی ہے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی صبح 2 رکعت نماز پڑھنی ہو زبان پہ لانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کم از کم دل میں تو ضروری ہے۔ تو مثلا میں اظہار کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہی کہتے ہیں نا کہ یہ 2 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس لیے مجھے قرب الہی نصیب ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے روزہ بھی قربتاً الی اللہ، نماز بھی قربتاً الی اللہ، حج بھی قربتاً الی اللہ، تو پھر جب محبت اہل بیت کرنی ہے تو یہاں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس پر میں آپ کو فرمان سناؤں، فرمایا من احبنا اہل البیت فی اللہ، جو ہم اہل بیت سے اللہ کی خاطر محبت کرے گا، اور فرمائے ہم اہل بیت سے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ ولایت کو کس نے واجب کیا؟ محبت کو کس نے واجب کیا؟ قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ چاہتے ہو، نبی کیا چاہتے ہیں؟ نبی چاہتے اللہ صلی علی محمد، توجہ فرما رہے ہیں ان مودۃ اہل بیتی مفروضۃ واجبۃ علی کل مومن و مومنہ، محبت اہل بیت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔
کس کے اوپر فرض کر دیا ہے؟ ہر مومن پر بھی اور مومنہ پر بھی۔ کل جو مجلس میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا تھا فلسفہ محبت اہل بیت کا مطلب ہے اطاعت اہل بیت، یعنی اللہ نے اس لیے محبت کو واجب کیا تاکہ لوگ اہل بیت کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ جو کل مومنین تشریف فرما تھے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ پس ذہن میں رکھیے، ایک ہوتی ہے محبت جسے محبت قلبی کہتے ہیں، ایک ہے محبت جسے محبت عملی کہتے ہیں۔ قلبی سے کیا مراد؟ قلب یعنی دل، یعنی محبت کا دل کے اندر ہے۔ دوسری ہے محبت عملی، سے محبت کرتے ہو ان کے کہنا ماننے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ اور فرما رہے ہیں نا کتنی طرح کی محبت ہو گئی؟ دو طرح کی۔ وہ جو کربلا میں تھے یعنی جناب زہیر ابن قین، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجا، اگر غور کرو اللہ نے انہیں ان دونوں محبتوں سے مال و مال کر رکھا تھا۔ انہیں قلبی محبت بھی تھی، عملی محبت بھی تھی۔ قلبی محبت تھی تو گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی اور امام حسین کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ اگرچہ عاشور کے روز امام کا مختصر سا قافلہ دشمنوں میں گھر چکا تھا، اس کے باوجود جب امام سے اذن مانگ رہے تھے تو وہاں پر عملی محبت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور مجھے فقط قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس قلبی محبت کی بھی دولت ہو، عملی محبت کی بھی دولت ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کیا مقام ہے اہل بیت پیغمبر کا؟ من صلی صلاۃً لم یصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم یقبل منہ۔ پڑھے نماز اور میرے اور میری اہل بیت پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو۔ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے مقام اہل بیت کو سمجھیے، بڑے بڑے نام گزرے ہیں لیکن یہ شان فقط کس کی ہے؟ یہ آل نبی کی شان ہے۔ 4 محرم ہے نا، جانتے ہو 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا۔ جنہیں تھی نا محبت وہ امام حسین کے قافلے میں تھے۔ مظلوم کربلا کس لیے مدینہ چھوڑا تھا؟ فرما رہے تھے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ کوفے کے لوگوں نے خطوط بھیجے، مولا ہم بغیر رہبر و رہنما کے ہیں، آپ مہربانی کیجئے، کوفے تشریف لائیے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں آپ کی راہبری کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے فیصلہ کیا اپنے جانے سے پہلے چاہتے ہیں میں اپنے سفیر کو بھیجوں۔ یہاں بہت سارے زائر بیٹھے ہیں، پچھلی دفعہ جب ہم گئے نا اور جب قافلہ پہنچا نا کوفے میں اور مولا کائنات کا وہ جو بنائے ہوئے وہ جگہ کی یہاں گھر تھا اور مسجد کوفہ، نگاہ پڑی ایک گنبد پر جس پہ سرخ پرچم لہرا رہا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا سفیر حسین۔ 9 ذی الحج کو عرب جو ہیں بڑا اجتماع کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کربلا میں اجتماع روز عرفہ کی مناسبت سے، اور ایک اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ کوفہ میں۔ کس لیے؟
سفیر حسین کی شہادت کی مناسبت سے امام نے جب بھیجا نا عزادارو، ایک وہ بھی وقت تھا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب کوفے کی گلیوں میں تنہا سفیر حسین، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ جانتے ہو نا، جب بندہ مسلسل چلے پیاس لگتی ہے نا، پیاسا ہوتا ہے نا، پانی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ چل رہے سفیر حسین ایک جگہ، ایک مومنہ گھر کے باہر اپنے بچے کے انتظار میں تھی، قریب آئے نا، اتنا کہا اے کنیز خدا، ہو سکتا ہے مجھے پانی پلا دو؟ آؤ، بڑا استقبال کیا، خوبصورت استقبال کیا سفیر حسین کے مصائب کے لیے۔ عزادارو، وہ مومنہ پانی لے کے آئی، مسلم بن عقیل کو پانی دیا، دے کے وہ واپس گئی برتن رکھنے کے لیے۔ اب جب آ رہی تھی نا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ بندہ خدا چلا گیا ہوگا، لیکن کیا دیکھتی ہے، دیوار کی ٹیک لگا کے مسافر کھڑا ہے۔ یہ کہتی ہے اے مسافر، تو نے پانی مانگا میں نے دے دیا، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل خاموش ہیں۔ یہ پھر پوچھتی ہے تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل خاموش ہیں۔ اب ذرا سخت لہجے میں پوچھتی ہے تیرا اپنا گھر کو نہیں ہے؟ اس وقت سفیر حسین نے کہا کنیز خدا، میرا کوفے میں گھر نہیں ہے، میرا کوفے میں قبیلہ نہیں ہے۔ یہ پوچھتی ہے تو ہے کون؟ اتنا تو بتا۔ کہنے لگے اے کنیز خدا، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ مومنہ کہتی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مومنہ مجھے اپنے گھر میں جگہ تو دے دو۔ یہ کہتی آؤ، لے کے گئی، حجرہ بھی دیا، مصلی عبادت بھی دیا، پانی بھی دیا، کھانا بھی رکھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے مسلم بن عقیل نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ صبح اس کے بیٹے نے کے دربار میں یہ خبر، ایک بڑا لشکر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ اب ذرا منظر میں بناتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آ رہا تھا نا باہر سے تیزی سے ایک لشکر، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مومنہ نے بھی سنی، سفیر حسین نے بھی سنی۔ سفیر حسین اپنے حجرے میں ہے، مومنہ اور جگہ پر ہے۔ مومنہ یہ سوچ کے دوڑی کہ میں روکتی ہوں باہر نہ نکلنا، یہ ظالم آپ پر حملہ کریں گے، اور مسلم بن عقیل جلدی سے زیرہ پہن کے تلوار لے کے اس لیے جلدی سے نکلے کہیں ظالم میری وجہ سے مومنہ کے گھر کو جلا نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا تو آگ لگنے سے بچایا ہے، رب جانے 11 محرم کو کیسے تھے وہ، اور جنہوں نے نبی زادیوں کی خیموں کو جلا دیا۔ اجرکم اللہ۔ بڑی جنگ ہوئی، ہاشمی جوان بڑی مردانہ جنگ لڑی، یہاں تک کہ سپاہی اور منگوائے گئے۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا میں نے تمہیں ایک شخص سے لڑنے کے لیے بھیجا؟ اس لشکر کے امیر نے پیغام بھیجا ابن زیاد تو نے ہمیں کوفے کے سبزی فروش سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، تو نے ہمیں ایک ہاشمی جوان سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بڑی جنگ ہوئی، پس مسلم بن عقیل ہوئے گرفتار۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، سننا یہ جملہ۔ جب ہوئے نا گرفتار، ابن اشعث سے کہنے لگے ابن اشعث ایسا کرو بھیج دو، یہ پیغام دے مولا آپ کا سفیر گرفتار ہو چکا ہے، شام تک اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ مولا ادھر نہ آنا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ بہنیں بھی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں۔ کوفے والوں نے وفا نہیں کی۔ عزادارو، جب گرفتار کر کے لے کے آئے، دستور ہوتا تھا
جو بھی دربار میں داخل ہوتا وہ ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرتا، اور قیدی تو زیادہ مجبور ہوتے تھے، لیکن جب سفیر حسین آئے نا سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا قیدی تو نے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ فوراً سفیر حسین نے کہا ما لی الامیر سوی الحسین، چپ کر، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ اجرکم اللہ زادارو، گنج شہداء میں جہاں شہداء کی فہرست ہے امام کے حرم میں، وہاں پر سفیر حسین کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کاروان حسینی کا حصہ ہے، اگرچہ شہادت کوفے میں ہوئی ہے۔ عزادارو پھر کیا ہوا؟ کچھ وصیتیں پسر سعد سے کی، کہا پسر کا مقروض ہوں، میری زیرہ اور تلوار بیچ کے قرض ادا کر دینا، جب میرا سر قلم ہو جائے میرے جسد کو سپرد خاک کر دینا، ایک قاصد امام حسین کو بھیج دو، کوفے کی طرف نہ آئے۔ اگرچہ ان پر عمل نہ ہوا لیکن سنو سفیر حسین کی مظلومیت کتنی تھی۔ جب سفیر حسین کا سر قلم ہوا، سر بھیجا گیا شام میں، یزید نے ایک بلند جگہ پر نصب کر دیا تھا، کہا تھا نا میرے جسد کو دفنا دینا، لیکن ظلم کی حد ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جناب ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا، جن کا روضہ مسلم بن عقیل کے روضے کے سامنے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں قربان جاؤں، ان دونوں شہداء کے جسد کو رسیوں سے باندھا گیا، رسیوں سے باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ کیا ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ظلم اور بڑھ گیا۔ ان کے مقدس جسد کو پھر الٹا لٹکا دیا گیا۔ ہائے سفیر حسین، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے نبی والے نبی کا، میرا مالک ہماری مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، پروردگارا ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرما۔ میرا اللہ امام